السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں خدا لہو سلال بائی انیشا عمر کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جناب یہ ماسٹر پیس آج اینڈ ہو جائے گا، لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ تو اگر جو یہ ریڈ کر رہے تھے نا تو ان کو میں ایک ناول سجیسٹ کروں گی، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو لہو سلال بھی بہت زیادہ سجیسٹ کیا تھا، کافی لوگوں کو جو ریڈ کر رہے تو انہوں نے میری سجیشن پہ یہ ریڈ کیا، ان کو پسند بھی بہت آیا نا۔ تو اس کے بعد اب میں آپ کو ایک اور ناول سجیسٹ کروں گی جس کا نام ماہ ملکہ ہے۔ میں اس کی جو ایپیسوڈ کا لنک ہے وہ میں آپ لوگوں کو کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی، تو آپ لوگ کامنٹ باکس اوپن کریں گے تو وہاں پر آپ کو ایک لنک پرووائڈ ہو جائے گا، تو آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو پھر وہ ایپیسوڈ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ایپیسوڈ ماہ ملکہ کی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، سیکنڈ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو فلو کی وجہ سے گلا تھوڑا سا خراب ہے، تو اس وجہ سے وائس میں تھوڑی سی چینجنگ آپ لوگ کو شاید فیل ہو رہی ہو، تو فی الحال تھوڑا سا کام چلائیں، تو یہ ناول بھی سینڈ کرنا تھا تو اس لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہدا ناولس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں، انشاءاللہ وہاں بھی میں ریگولر ہونے والی ہوں سون ایز پاسبل۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کوئی اور اچھا ناول ریڈ کرنا ہے نا تو مجھے بتائیں، تاکہ میں پھر ان رائٹر سے پرمیشن لے کر آپ کے لیے وہ ریکارڈ کر دوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے معاف کرو، میں چاہتا ہوں کہ یہ گناہ میں ساری زندگی یاد رکھوں۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو میں بھرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے اٹھتی ٹیس مجھے میرے خلا رشتے کے قریب تر کر دیتی ہے۔ میں ساری زندگی اپنی بیوی کو دلائل دے سکتا ہوں، کیونکہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو دلائل دیے جا سکے۔ وہ میری بیوی ہی نہیں، میری محسن ہے، اور وہ اس قابل ہے کہ اس میں سے صرف محبت ہی نہیں، عقیدت بھی رکھی جائے۔ حسن بھی سر چکائے کہتا مسکرا دیا۔ ابراہیم کو اس کے کہے گئے ہر لفظ سے خلوص ٹپکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، خاص کر اگر وہ غلطی محبت کی صورت میں کی گئی ہو، کیونکہ محبت ایک ایسی غلطی ہے جس کی جسٹیفیکیشن انسان کے پاس ہمیشہ موجود رہتی ہے، مگر اس محبت کو اپنی غلطی تسلیم کر کے اپنے حلال رشتے کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہی دانش مندی ہے، اور اسی میں برکت ہے۔ یہ غلطی حسن نے کی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ صفا ابراہیم کے نکاح میں ہے۔ اس نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ صرف کوشش بلکہ اس نے ابراہیم کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا۔ اس لیے یہ اس کی ایک غلطی ہی رہے گی کہ اس کا ایک گناہ ہی رہے گا، اور ابراہیم اس کو بھول تو سکتا ہے مگر معاف نہیں کر سکتا۔ یہاں رہ رہی ہو تم؟ گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر عیشا پر بیٹھی تھی، اور زرار خود اس کو ڈراپ کرنے آیا تھا۔ کالونی کے باہر گاڑی رکی تو زرار نے ایک نظر کالونی پر ڈالتے اس سے پوچھا، ہاں میں اپنی ایک دوست کے ہاں رکی ہوئی ہوں۔ عیشا نے مسکرا کر بتایا، کمپنی تمہیں ایک گھر اور گاڑی دے گی، اس لیے پیکنگ کر لینا، یہاں مزید رکنے کی ضرورت نہیں۔ زرار کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ایکسکیوز می، عیشا نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ زرار نے آئی برو چکائے، میں اپنی دوست کے ساتھ رہتی ہوں، اور تم شاید بول رہے ہو کہ تم میرے دوست نہیں باس ہو، اس لیے یہ مہربانیاں مت کرو۔ میں افورڈ نہیں کر سکتی یہ مہربانیاں، عیشا نے اچھے خاصے طریقے سے جتایا تھا۔ میں دوست نہیں باس ہوں، اور تمہیں گھر اور گاڑی میں اپنی جیب سے نہیں دے رہا، یہ تمہیں کمپنی ہی دے گی۔ اگر تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی اس کو یہ چیز آفر کی جاتی، عیشا میڈم، اس لیے آپ اپنے دماغ سے کوئی بھی خوش فہمی نکال دیں، اور کل اگر آپ آفس 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اچانک سے زرار کی ٹون تبدیل ہوئی تھی۔ عیشا اس کو دیکھ کر رہ گئی، اب آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے سٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی تو عیشا دانت کچکچا کر رہ گئی، تو گاڑی سے نکلی اور دھاڑ سے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ اندر بیٹھا زرار اچھل پڑا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ابراہیم سر ہوتے تو بتاتی میں اس کو۔ عیشا پاؤں پٹکتی جا رہی تھی۔ ابراہیم کے ذکر پر آنکھوں کے گوشے بلا وجہ ہی نم ہوئے تھے۔ کاش آپ نہ چاہتے، دیکھیں ہم لوگ کیسے بکھر گئے۔ عیشا نے دائیں آنکھ کا کونا صاف کیا اور چلتی گئی۔ اپارٹمنٹ کے دروازے پر پہنچ کر اس نے چابیاں نکالی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے چابیاں نکال کر اپنا موبائل نکال کر دیکھا، ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا،
मगर बिल्डिंग में कोई नहीं था। इसने उलझते हुए अपना फ़ोन उठाया। हेलो, क्या हुआ है? वो मुसलसल मुड़कर देख रही थी। एक खुशखबरी है, मिलकर दूं या ऐसे ही? जरार की चहकते से आवाज़ गूंजी तो ईशा ने आंखें सुकेड़ी। अभी अभी तुम्हारी गाड़ी से उतर कर आई हूँ, तब नहीं आती वो खुशखबरी? अभी अभी मिली है ना? इसकी आवाज़ में शोखी थी। अच्छा तो फिर बता दो, इब्राहिम जिंदा है। व्हाट? ईशा तकरीबन चीखी थी। हाँ, वो जिंदा है और वो वापस आ गया है। जरार फीका सा मुस्कराया। ईशा का तो खुशी से बुरा हाल था। इससे पहले कि जरार कुछ और कहता है, इसको रोड की दूसरी जानिब से वो भागती हुई इसकी जानिब आती दिखाई थी। वो हैरान होता गाड़ी से बाहर निकल आया। वो खुशी से चिल्लाती भी आ रही थी। आज जरार को वही ईशा दिखाई दी थी जो इन लोगों से कहीं खो गई थी। वो खड़ा मुस्कुरा दिया, आराम से आराम से। मुझसे टकराते टकराते बची थी जरार ने इसको दोनों बाजुओं से थाम कर खड़ा किया। वो गहरे सांस ले रही थी। तुम सच कह रहे हो ना? इसकी आंखें नम थी। हाँ, वो आज ही पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं। जरार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ईशा को कुछ खटका। इसने आंखें सुकेड़ी तो जरार निगाह चुरा गया। तुम जानते थे कि वो जिंदा है? जरार ने हलक तर किया जैसे इसकी सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। डोंट टेल मी। ईशा की आवाज लरज रही थी। जरार निगाहें चुरा रहा था। ओ माय गॉड, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो इनके साथ जरार? ईशा की आवाज अब भीग गई थी। जरार ने लब बाहम पेवस कर लिए। जरार जवाब दो, तुम लोग कैसे इनको इस कैद खाने में छोड़ सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि इनके खानदान पर क्या गुजरी होगी? एक जिंदा इंसान को तुम लोगों ने मुर्दा साबित कर दिया। क्या इतना आसान था ये सब? क्यों क्यों भूल जाते हो तुम लोगों के पीछे रह जाने वालों पर क्या बीतती है? ईशा बुलंद आवाज में रोने लगी थी। रूह पर लगे सारे जख्म जैसे ताज़ा हो गए थे। जरार ने हड़बड़ाकर इसको दोनों बाजुओं से थामा। ईशा ने झटके से खुद को छुड़वाया। प्लीज मुझे मौका तो दो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस वक्त अगर इब्राहिम मेरी जगह होता और मैं इसकी जगह होता तो वो भी यही करता। प्लीज ईशा। इसकी आवाज में पछतावा और बेबसी थी। इसने ना चाहते हुए भी अपने दोस्त को तन्हा छोड़ा हुआ था। तुम लोग कैसे कर सकते हो ये? ईशा मुंह पर हाथ रखे अपनी हिचकियां दबा रही थी। जब मकासद बड़े हो ना ईशा, तो ऐसी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। फिर अपनी जात बहुत पीछे रह जाती है। जरार अब की बार हारे हुए लहजे में बोलता गाड़ी के बोनट से टेक लगा गया। ईशा ने भीगी पलकों से इसको देखा। वो सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह खड़ा था। इस वक्त अगर लोग ये फैसला न करते तो हसन इसे इस सीज फायर की हिमायत न करता और सैकड़ों फलस्तीनी अपने घरों को न लौट सकते। इब्राहिम की मंशा भी यही थी कि अगर इसको 1000 बार मौका मिला तो वह 1000 बार भी खुद को कुर्बान करने की सलाहियत रखता है। और तुम्हें क्या हो गया है ईशा? तुम तो हम में से एक थी। तुम कैसे हमारी नीयत पर शक कर सकती हो? तुम कैसे हमारी काज पर कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो? अब जरार का रुख ईशा की जानिब था। ईशा ने पलकें झपकी। जिस राह पर चलते हुए सफीर ने अपनी जान दे दी थी, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि हम जाती मफाद को इस कॉज पर तरजीह दे सकते हैं? कैसे हम सफीर और सफीर जैसे हजारों नौजवानों और बच्चों की अमवात को फरामोश कर सकते हैं? अब जरार का लहजा मजबूत था। अब ईशा के पास इसके सवालों के जवाब नहीं थे। इसने अपना चेहरा रगड़ा। जो भी है, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईशा ने निगाह चुराई। जरार फीका सा मुस्कुराया था। यही फर्क है हम में और तुम लड़कियों में। तुम लोग दिल से सोचती हो और हम दिमाग से। जरार कुछ देर ईशा का उतरा सा चेहरा देखे गया। इसके पास कोई जवाब, कोई दलील न थी। आखिरकार जरार ने एक ठंडी सांस खारिज की। क्या मैं अब जा सकता हूँ या मजीद अदालत लगानी है तुमने? इसने जरा सा झुककर ईशा की नम आंखों में झांका था। ईशा ने गड़बड़ाकर रुख फेर लिया। वो मुस्कुरा दिया। कल ऑफिस टाइम पर पहुंच जाना, वरना मैं अदालत लगाने में देर नहीं करूंगा। वो इसका सर थपक कर गाड़ी में जा बैठा। ईशा इसको देख कर रह गई। कुछ ही देर में वो गाड़ी जन से भगाकर ले गया। ईशा रोड पर खड़ी इसको जाता देखे गई। वो ठीक ही तो कह रहा था। वो कैसे इतनी बड़ी काज पर खुद को या अपनी जात को तरजीह दे सकता था? वो लोग जिस मकाम पर थे वो मकाम बहुत बुलंद था। वो मुजाहिदों का मकाम था जो आशिकों से भी बढ़कर था। वह अपनी जात की नफी की जाती है और बदले में कुछ नहीं मांगा जाता। ईशा बहम सा मुस्कुराई और सर झटक कर बुलंद बिल्डिंग की जानिब चलती।
یقیناً یہ ایک طویل دن تھا۔ رات لمحہ لمحہ بیت رہی تھی۔ آج جواد تایا گھر واپس آئے تھے، مگر آتے آتے ان کو رات ہو چکی تھی۔ لاؤنج کا مین ڈور کھلا تو ان کی نگاہ سامنے کلاک پر گئی۔ رات کے 11 ہو رہے تھے۔ انہوں نے تعصب سے گھڑی کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں موجود باکس کو، جس میں ایک چاکلیٹ کیک تھا اور کچھ چاکلیٹس تھی، پھر وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ وہیں سینٹر ٹیبل پر رکھا اور دوسرا پیکٹ اٹھائے کچن کی جانب چل دیے۔ انہوں نے چاکلیٹس نکال کر فریج میں رکھ دی اور کیک کا ایک پیس کاٹا اور پلیٹ میں رکھا۔ 2 چمچ رکھے اور اسی طرح سیڑھیاں چڑھ گئے۔ انہوں نے دستک دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹنے لگے۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ ان کے عقب میں دروازہ کھلا۔ وہ مسکرا کر پلٹے تو ایک ہلکے سے گلابی رنگ کے نائٹ سوٹ میں گھنگرالے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی کھڑی تھی۔ تایا جان، اس کی آواز میں خوشی کی رمق اور اداسی دونوں شامل تھی۔ وہ مسکرا کر زمین پر بیٹھ گئی اور آ کر ان سے لپٹ گئی۔ میرا بیٹا جاگ رہا تھا؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا اور اس کے بال سہلائے۔ آیت نے نم نیلی آنکھیں مٹکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو آج پارٹی کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے لگا تھا آپ آج نہیں کل آئیں گے۔ وہ دونوں اس وقت سیڑھیوں پر بیٹھے تھے جب آیت نے کیک کا چمچ کھاتے ہوئے پوچھا، اور ایسا کیوں لگا تھا؟ وہ مسکرا کر کیک کھا رہے تھے۔ آپ اتنا لیٹ نہیں ہوتے نا؟ آیت نے فکر مندی سے جواب دیا۔ راستے میں کہیں رک گیا تھا۔ کہاں؟ ہاسپٹل، انہوں نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ ہاسپٹل؟ کیا ہوا؟ آیت نے چمچ واپس رکھ دیا۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگے تو آیت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آج یاقوت اور مرجان اسکول آئے تھے؟ نہیں، مجھے لگا وہ لوگ کہیں گئے ہوں گے۔ آیت نے کندھے اچکا دیے۔ نہیں، صرف آنٹی۔ انہوں نے آیت کی جانب دیکھا تو آیت کی آنکھیں فکر مندی سے پھیل گئی۔ ان کی طبیعت خراب تھی، مجھے سفیان نے بتایا تھا۔ کیا ہوا ان کو؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ آیت کا دل ڈوبا تھا، نیلی آنکھیں پانیوں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ اب ٹھیک ہے، تمہیں پتا ہے مرجان لوگوں کے گھر ایک اور بہن آ گئی ہے۔ وہ مسکرا کر بتا رہے تھے مگر آیت مسکرا نہ سکی۔ تم خوش نہیں ہو؟ انہوں نے آیت کے تاثرات دیکھے۔ آیت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی میری طرح بنا اپنے بابا کے بڑی ہوگی۔ آیت کی اداس سی آواز گونجی تو جواد چوہان کے ہاتھ سے پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ دینا اس کو پیار نہیں کرے گی اور وہ ہمیشہ روتی رہے گی کیونکہ اس کو اپنے بابا کی ضرورت ہوگی، مگر اس کے پاس اس کی ماما ہوں گی۔ جیسے آخری بات یاد آنے پر آیت کی اداسی میں کمی ہوئی تھی۔ آیت، تایا جان کی آواز لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ کیا کیا سوچ رہی تھی اور وہ کیا ناکام رہے تھے اس کو محبت اور توجہ دینے میں جس کی آیت حقدار تھی۔ انہوں نے تو ہمیشہ انصاف کیا تھا، محبت بھی کی تھی، مگر کمی کہاں رہ گئی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گئے تھے، مگر وہ ارد گرد دیکھتے دیکھتے اپنے قریب دیکھنا بھول گئے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی اور بیٹی تھی، جس بچی سے اس کی پہچان، اس کا تشخیص چھین چکی تھی۔ وہ محبت دیتے تھے مگر ہفتے میں بس 1 دن یا 2 دن آ کر اس کی خبر لیتے تھے، مگر باقی کے دن ان میں کتنے گھنٹے تھے، کتنے منٹس اور کتنے لمحے جن میں آیت اذیت کا شکار رہتی تھی۔ وہ آیت کو محبت تو دیتے تھے مگر اپنی بیوی اور بیٹی کی تربیت کرنا شاید بھول گئے تھے کہ ایک یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکا اور مسکرا کر آیت کی گال سہلائے۔ اس کے بابا زندہ ہیں اور وہ واپس آ گئے ہیں۔ وہ بس کسی مشن پر گئے تھے، وہ زندہ ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر آیت کو خوشخبری سنائی۔ آیت کی نم آنکھیں چمک اٹھی۔ ابراہیم انکل زندہ ہیں؟ آیت نے خوشی کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جواد تایر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واو، میں ان سے ملنے جاؤں گی۔ آیت خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تایا جان نے چمبے سے دیکھا۔ وہ کیسے خوش ہو گئی تھی، کیا وہ لوگ اس کو اتنے عزیز تھے؟ وہ کچھ الجھ گئے۔ تایا جان، ہم جائیں گے نا؟ وہ اب اچھل اچھل کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں جائیں گے۔ انہوں نے پیار سے آیت کا گال سہلایا مگر آیت کا چہرہ متغیر ہوا۔ کیا ہوا؟ اب کیا سوچ رہی ہو؟ وہ مسکرا دیے۔ اس کا پل پل بدلتا روپ ان کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا میرے بابا واپس نہیں آ سکتے جیسے مرجان کے بابا آ گئے؟ آیت نے نیلی آنکھیں مٹکا کر ایک ناممکن سی خواہش کا اظہار کیا تو جواد تایا کا حلق خشک ہوا۔ وہ جو اس کے سر پر دست شفقت رکھنا چاہتے تھے، کچھ دیر اس کے ساتھ وقت گزار کر اس کو تحفظ کا احساس دلانا چاہتے تھے،
اب خود ان کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا. شاید اس بچی کا نقصان بہت بڑا تھا. وہ چاہ کر بھی ساری زندگی اس نقصان کا مداوع نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے بنا کچھ کہے پلیٹ ایک جانب رکھی اور آیت کو کھینچ کر اپنے قریب کیا. کچھ دیر بعد وہ اس کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھے رہے اور پھر اس کو لیے اس کے کمرے میں چلے گئے. اس کو سلا کر وہ واپس آئے اور پلیٹ اٹھا کر کچن میں رکھی. ان کا رخ اب ان کے کمرے کی جانب تھا. کمرے میں داخل ہوئے تو پہلے ہی کمرے سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی. وہ الجھتے ہوئے بیڈ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ردا تائی بخار میں دہک رہی تھی. انہوں نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنی فیملی ڈاکٹر کو کال کی. ماما آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی نوین نے گردن موڑ کر دیکھا تو سبحان آنکھیں ملتا ہوا اس کے پاس چلا رہا تھا. نوین جو کہ ٹی وی دیکھ رہی تھی مسکرا دی اور سبحان کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور آ کر اس کی گود میں سر رکھ کر صوفے پر ہی دراز ہو گیا. آپ سوئی نہیں؟ نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. وہ پرسکون سی ٹی وی اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولی. بابا یاد آ رہے ہیں؟ سبحان نے نوین کی آنکھوں میں دیکھا. نوین نے ایک نظر سبحان کے چہرے کو دیکھا اور پھر ہولے سے اس بات میں سر ہلایا. ہم صبح بابا سے ملنے چلے؟ وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھا. ہاں چلیں گے مگر جنہوں نے تمہارے بابا کو اس حالت میں تنہا چھوڑ دیا ہے ان کو بھی سبق سکھانا ہے نا. اس نے سبحان کے ماتھے سے بال ہٹائے تو وہ پلکیں چھپکتا ہوا اپنی ماں کو دیکھے گیا. یعنی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا. تمہاری پھپھو نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا. نوین کا لہجہ سخت ہوا تھا. مگر وہ ہمیں پیسے دیتی ہیں نا. سبحان نے پلکیں جھپکی. مگر انہوں نے تمہارے بابا کو جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور خود اس لڑکی کی مال پر عیش کر رہی ہیں. مگر وہ بھول گئی ہیں کہ میں بھی نوین ہوں. اتنی آسانی سے سب کچھ ہڑپنے نہیں دوں گی. سبحان پلکیں چھپکتا ہوا معصومیت سے الجھا تھا. اپنی ماں کو دیکھے گیا. نوین نے اس کا ماتھا چوما اور پھر اس کو اپنی گود میں لٹایا. تم فکر نہ کرو تمہاری ماں کو سب دیکھ لے گی. جن لوگوں نے ہمیں مشکل وقت میں تنہا کیا ان کو بھی اور جن کی وجہ سے ہم ان حالات میں پہنچے ان کو بھی. بس صحیح وقت آنے دو. اب کھیل میرے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے. کون سا مہرہ کہاں لگانا ہے. اب یہ نوین شراز طے کرے گی. وہ ہوا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے کہی جا رہی تھی جبکہ سبحان پھر سے نیند میں جا چکا تھا. بربادی کے کھیل میں مزید شراکت دار شامل ہو چکے تھے. کچھ کھیل کبھی ختم نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کی بدی سے بدی جنم لیتی ہے اور وہ بدی کا تناور درخت سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. جنہوں نے وہ درخت لگایا ہوتا ہے ان کو بھی اور جو اس کی چھاؤں میں انجان بنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی. پھر اس بدی کے شجر کے شر سے کوئی محفوظ نہیں رہتا. وہ فجر پڑھ کر واپس آیا تو اب کوریڈور قدرے خالی ہو چکا تھا. اکا دکا لوگ تھے جو کہ وہیں بیٹھے بیٹھے اونگ رہے تھے اور کچھ لوگ نماز ادا کرنے جا چکے تھے. کچھ دیر بعد پھر سے راہداری میں رش لگ جانا تھا. وہ سست قدم اٹھاتا ہوا چلا رہا تھا. منال اور ختیجہ کو اس نے گھر بھیج دیا تھا. سفیان گورسی بھی بچوں کو لے کر چلے گئے تھے اور وہ اور حسن تھے ہسپتال میں. حسن کو اس نے لاکھ بار کہا تھا جانے کے لیے مگر وہ ڈھیٹ بنا رہا. حسن کو اس کی فکر تھی کیونکہ وہ خود ابھی تک مکمل ریکور نہیں ہوا تھا. مگر اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھ کر تو ابراہیم میں ایسی طاقت بھر گئی تھی کہ حسن بھی حیران رہ گیا تھا. وہ مہم سا مسکراتا ہوا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا. اس وقت وہ ایک سفید ڈریس شرٹ میں اور سیاہ پینٹس میں ملبوس تھا. یہ یقیناً حسن کے کپڑے تھے. اس کا جسم حسن سے زیادہ چوڑا اور کسرتی ہوا کرتا تھا مگر آج وہ شرٹ اس کو ڈھیلی محسوس ہو رہی تھی. قد کاٹ دونوں کا تقریباً برابر ہی تھا. شرٹ کی آستین اس نے کوہنیوں تک چڑھا رکھی تھی اور گریبان کی 2 بٹن کھلے ہوئے تھے. سیاہ بال جو بڑھ چکے تھے مگر حسن نے اضافی بال کٹوا دیے تھے تاکہ وہ کچھ انسانوں والے حلیے میں آ جائے. وہ اب بھی ماتھے پر بکھرے ہوئے سے تھے. اس کمزور اور بکھری سی حالت میں بھی اس کے چہرے پر اطمینان سکون اور خوشی کی دولت دیکھی جا سکتی تھی. اس کی آنکھوں میں نور سا نور تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑی جنگ جیت کر آیا ہو اور اپنا مال غنیمت دیکھنے جا رہا ہو. وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو اس ننھی پری نے روتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا. اس نے ہڑبڑا کر دیکھا تو صفا سو رہی تھی اور کریڈل میں پری وہ ننھی سجل گلا پھاڑ کر رونے میں مصروف تھی. ابراہیم فوراً اس تک پہنچا اور اس کو گود میں اٹھا لیا. اس نے سہمتے ہوئے ایک نگاہ صفا پر ڈالی کہ اس کی نیند خراب نہ ہو جائے
کیونکہ وہ شام سے سونے کا کہہ رہی تھی، مگر گھر والوں کے ہجوم کی وجہ سے اس کو سونے کا وقت نہیں مل سکا تھا۔ اسی لیے ابراہیم نے تمام عورتوں کو ہی گھر بھیج دیا تھا تاکہ وہ کچھ دیر سکون کر سکے، اور وہ جانتا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ لوگ پھر سے ٹپک پڑیں گے۔ ارے 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 میری پرنسس، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کو محبت سے پچکارتا ہوا پورے کمرے میں لیے چکر کاٹ رہا تھا، مگر وہ تھی کہ روئی جا رہی تھی۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ اس کو رونے کا سبق اسی نے پڑھایا تھا۔ ابراہیم کچھ دیر اس کو بہلانے کی تگ و دو کرتا رہا تھا، پھر اس نے صفا کے ماتھے پر ابھرتی شکنیں دیکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاگتی، وہ سجل کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ باہر آیا تو کوریڈور میں آتے ہی سجل نے رونا بند کر دیا۔ ابراہیم نے حیرت سے اس کو دیکھا، وہ اب آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے مسکرا کر اس کی آنکھیں دیکھی تھی، اس کی آنکھیں واقعی سجل جیسی تھی، سیاہ، جن میں ستارے چمکتے تھے، مگر اس کے بال سنہری تھے اپنی ماں جیسے۔ ابراہیم کچھ دیر اس کو دیکھے گیا، پر سر چھٹک کر وہیں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد حسن اس کی جانب آتا دکھائی دیا تو اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ حسن کے ہاتھ میں 2 کافی کے کپ تھے اور اسی کی جانب چلا رہا تھا۔ ابراہیم کو یوں ٹہلتے دیکھا تو حسن گہرا مسکرا دیا۔ فوجی آن ڈیوٹی، حسن جملہ کستا ہوا آ کر ہنسنے لگا۔ ابراہیم نے ترچھے سے نگاہ پر ڈالی، کافی پیو گے؟ مگر مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری بیٹی تمہیں پینے دے گی، اس لیے میں ہی پی لیتا ہوں، حسن مزے سے کہتا وہیں رکھی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک کپ اس نے ساتھ والی کرسی پر رکھا اور ایک کپ سے کافی پینے لگا۔ ابراہیم نے آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس نے سجل کو نرمی سے اپنی گود میں ایڈجسٹ کیا اور کافی کا کپ اٹھا لیا۔ ابراہیم کو پرسکون سا کافی پیتے دیکھا تو حسن نے آئی بروز کھا کر داد دی۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، ابراہیم نے اسی انداز میں جتایا۔ مان گئے جناب، حسن نے سجل کو دیکھا جو کہ پرسکون سی آنکھیں مٹکاتی ہوئی اپنے باپ کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ 3 بچے پالے ہیں، یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں، یہ تو میری پیاری سی لاڈلی سی گڑیا ہے جو بابا کی ہر بات مانتی ہے۔ ابراہیم اب اچھے خاصے انداز میں اس کو جتا رہا تھا۔ حسن واقعی متاثر ہوا تھا۔ ابراہیم نے ابھی 2 گھونٹ ہی بھرے تھے کہ حسن کے ماتھے پر بل پڑے۔ ابراہیم نے حسن کی جانب دیکھا، وہ دونوں اب ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر حسن کا زوردار کہکا گونجا، جبکہ ابراہیم کی رہی سہی مسکراہٹ بھی سمٹ چکی تھی۔ حسن ہنستا جا رہا تھا، یقیناً تمہیں ڈائپر بدلنے کا بھی اچھا خاصا تجربہ رہ چکا ہوگا۔ حسن پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستا ہوا دوہرا ہو رہا تھا۔ ابراہیم نے تعصب سے اپنی لاڈلی کو دیکھا جو کہ آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی اس کو دیکھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ ابراہیم نے بدمزہ ہو کر کپ وہیں رکھا، اس کو اٹھائے واپس کمرے میں چلا گیا۔ حسن پیچھے ہنستا رہ گیا، ہنستے ہنستے دل میں عجیب لہر سی اٹھی۔ اس نے کافی کا کپ ایک طرف رکھا اور اپنا موبائل نکالا۔ ہونٹوں پر شرارت ناچ رہی تھی۔ مسز کرداوی، میں یہاں ڈائپر بدلنے کی ٹریننگ لے رہا ہوں۔ جیسے ہی ڈگری حاصل کر لوں گا مجھے ایک جونیئر کرداوی چاہیے جس پر میں پریکٹس کر سکوں۔ امید ہے کہ آپ مجھے اس ایکسپیریمنٹ سے محروم نہیں کریں گی۔ اس کے لب بار بار مسکرا رہے تھے۔ اس نے میسج بھیج کر موبائل جیب میں رکھا اور گھونٹ گھونٹ کافی پینے لگا۔ ابھی 2 گھونٹ ہی پیے تھے کہ موبائل رنگ ہوا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے ہی موبائل نکالا۔ مسٹر کرداوی، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کھوپڑی کھولنے کی ٹریننگ یوٹیوب سے بہت عرصہ پہلے سیکھ لی تھی۔ مجھے امید ہے کہ مجھے پریکٹس کے لیے باہر سے کسی کی کھوپڑی نہیں ڈھونڈنی پڑے گی۔ حسن کا ایک زوردار کہکا گونجا۔ اسپتال کی راہداری میں اونگتی ہوئی ایک خاتون نے کٹیلی نگاہ حسن پر ڈالی تھی۔ حسن اپنی جان بچانے کی غرض سے جلدی سے دونوں کپ اٹھائے باہر کی جانب لپکا تھا۔ واش روم سے نکلا تو صفات جاگ چکی تھی۔ وہ اب اٹھ کر ٹیک لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رکو، ابراہیم ہاتھ خوش کرتا ہوا فوراً اس کے پاس پہنچا، اس کو سہارا دے کر بٹھایا اور اس کے پیچھے تکیے درست کیا۔ کب سے رو رہی ہے یہ؟ صفا نے کریڈل میں پڑی سجل کو دیکھا جو کہ پھر سے ہونٹ نکالے رونے میں مصروف تھی۔ ابھی اٹھی ہے، میں دیکھ لیتا ہوں اس کو، تم بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ وہ سجل کو اٹھائے اس کے پاس سے ٹک کر پوچھنے لگا، لائیں اس کو مجھے دے۔ صفا نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا تو ابراہیم یوں ہی دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ڈبہ پڑا ہے، دودھ کی بوتل بنا کر دے، صفا نے سخت سے انداز میں کہا تو ابراہیم نے تھوک نکلا۔ وہ لڑکی اس کو حیران کر رہی تھی۔ خیر وہ چاروں نچار دودھ کی بوتل بنانے لگا۔ میری گڑیا کو بھوک لگی تھی، صفا نے چھوٹی باتیں کر رہی تھی، اور وہ بھی اب رونا دھونا چھوڑ کر اپنی ماں کی باتیں سننے میں مصروف ہو چکی تھی۔
ابراہیم نے کن اکھیوں سے ان دونوں کو دیکھا جو اس کو یکسر بھلائے ایک دوسرے میں مگن تھی۔ ایک نے اس ایک نے اس سے ڈائپر چینج کروایا تھا اور دوسری اس سے دودھ بنوا رہی تھی، اور شکریہ ادا کرنا تو دور، وہ اس کو نظر انداز کر رہی تھی۔ کتنی دیر لگانی ہے؟ صفا نے پوچھا تو ابراہیم اپنی سوچوں سے نکل کر ہڑبڑایا، ہاں آج کی ڈیٹ میں بن جائے گا یہ؟ صفا نے احسان جتانے کے انداز میں پوچھا تو ابراہیم نے آئیبرو چکا کر اس کو دیکھا، آنکھیں بعد میں بھی نکال سکتے ہیں، فی الحال یہ بوتل دے دے، میری گڑیا بھوکی ہے۔ صفا نے اس کی آنکھوں کی پرواہ کیے بنا پھر سے ڈپٹا تو ابراہیم اب صدمے سے دو چار ہوتا اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے شل سے حواس کے ساتھ بوتل صفا کی جانب بڑھا دی۔ صفا نے مسکراتے ہوئے سجل کو مخاطب کیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ وہ پھر سے اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہو چکی تھی۔ ابراہیم مایوس ہو کر کچھ فاصلے پر رکھے صوفے پر ہی جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر تھوڑی کے نیچے مٹھی سے بنائے ان ماں بیٹی کو دیکھے گیا جنہوں نے اس کو پھر سے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، اور پھر تھک کر وہیں دراز ہو گیا۔ صفا نے دفتن دیکھا تو وہ ہمیشہ کی طرح ایک بازو آنکھوں پر رکھے اس چھوٹے سے صوفے پر دراز تھا۔ صفا اس کو دیکھے گئی، کتنے ہی لمحے کتنے ہی ثانیے سجل دودھ پی کر اس کی آغوش میں ہی سو گئی تھی۔ سرمئی آنکھیں اپنے محبوب کا دیدار کر رہی تھی، بنا کسی رکاوٹ کے، بنا کسی زماؤ مکان کے قید کے۔ وہ اس کو اپنی آنکھوں میں ہی کہیں بسا لینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے دل کا مکین تو ہمیشہ سے ہی تھا، اب وہ اس کو ہر وقت اپنی آنکھوں میں اتارتی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ ابراہیم کے واپس آنے پر ہر کوئی حیران تھا، مگر وہ بس خوش تھی، مطمئن تھی۔ جس کا انتظار رائگاں نہیں کیا تھا، جس کو تاحیات انتظار کی سوغات نہیں دی گئی تھی، اس کے حصے کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی، وہ دنیا کے ان چند لوگوں میں شامل تھی جن کو ان کا محبوب عطا کر دیا گیا تھا۔ ایک بار نہیں، دو بار۔ ایک بار وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اور دوسری بار وہ اس کی زندگی میں لوٹ آیا تھا، موت سے بھی لڑ کر۔ ہر امتحان سے گزر کر وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا، اور صفا ابراہیم کا یقین جیت گیا تھا۔ پہلے اس کا صبر جیت گیا تھا، اور اب اس کا یقین۔ اگر جی بھر کر گھول لیا ہو تو کیا میں آنکھیں کھول سکتا ہوں؟ بھاری آواز نے کمرے کا سکوت توڑا تو صفا ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اس نے پلکیں جھپکی تو اب بازو آنکھوں سے ہٹا کر اپنے سر کے نیچے رکھتا ہوا اس کی جانب کروٹ لے گیا تھا۔ ہونٹوں پر شرارتی سی مسکان رقصاں تھی۔ صفا کے عارض پل میں سرخ ہوئے تھے۔ اس نے سرخی چھپانے کی غرض سے سجل کے گال چومے اور اسی کے ساتھ مصروف ہونے کا بہانہ کیا۔ میں پھر سے آنکھیں بند کر لیتا ہوں یار، تم رخ تو نہ پھیرو۔ ابراہیم نے بے چارگی سے اس کی جانب دیکھا۔ صفا نے اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ مت کوشش کرو، میری موجودگی میں یہ رخسار سرخیاں چھلکاتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ سرخیاں تمہارا سنگسار ہے، اور یہ سنگسار میرے نام کا ہے جو تم پر بے تحاشا جچتا ہے۔ ابراہیم مسلسل اس کو خود میں ہی کہیں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے بولے گئے چند جملے ہی کافی ہوتے تھے صفا کے گالوں کو سرخ کرنے کے لیے۔ وہ کچھ دیر اس کو خود میں یوں ہی چھپاتے دیکھے گیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا تو صفا کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دیں۔ پہلے عارض سرخ تھے، اب کان بھی تپنے لگے تھے۔ اس کا پورا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر نرمی سے سجل کو اٹھایا اور اس کو کریڈل میں لٹا دیا۔ وہ اب جھک کر سجل کی پیشانی چوم رہا تھا، اتنی نرم تھی کہ جیسے کسی پھول کو چھوا جاتا ہے۔ وہ ایک پھول ہی تو تھی، ابراہیم اور صفا کا پھول۔ اس کا رخ صفا کی جانب تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر گرتی سنہری لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا۔ ابراہیم اس کی حرکتوں سے اچھا خاصا محفوظ ہوا تھا۔ اس نے سر چھٹکتے ہوئے صفا کا تکیہ ہٹایا اور اس کو سیدھا کر کے لٹا دیا۔ وہ اس پر لحاف درست کر رہا تھا۔ صفا بنا پلکے جھپکے اس کو دیکھے گئی۔ سو جاؤ، صبح ہوتے ہی سب لوگ ٹپک پڑیں گے اور پھر تمہاری نیند پوری کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ پھر کہو گی ایبو میں سو جاؤں؟ ابراہیم نے اس کی نقل اتاری تو صفا نے بے چارگی سے آئیبرو چکائے۔ یقین مانو، اگر پھر سے ایسے کہا تو سارا اسپتال خالی کروا دوں گا تاکہ میری چھوٹی سی بیوی کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے جھک کر صفا کو خراش پیش کیا تھا۔ وہ سرخ عارض لیے آنکھیں موند لی تھی۔ سو جاؤ ورنہ وہ چڑیل اٹھ جائے گی۔ ابراہیم نے سجل کی جانب اشارہ کیا تو صفا نے ہونٹ گول کیے۔ چڑیل نہیں ہے وہ
وہ میری شہزادی ہے۔ اس نے احتجاج کرنا لازمی سمجھا۔ ہاں میرے لیے تو چڑیل بن جاتی ہے۔ ابراہیم نے آنکھیں سکیڑ کر سوئی ہوئی سجل کو گھورا۔ ایبو، صفا نے اس کی گھوری کو نوٹ کرتے ہوئے اس کو ڈپٹا تھا۔ زیادہ گھوریوں سے نہ نوازو۔ ٹھیک ہو جاؤ، تم سب کو جم کرواؤں گا اپنے ساتھ۔ ڈول چھوڑ گیا تھا، ڈھول بن گئی ہو تم۔ وہ بڑبڑاتا ہوا صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ جب تک صفا کو اس کی بات سمجھ میں آئی تھی وہ آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا۔ صفا دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ دن ہفتوں کی نظر ہوئے اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئی، اور وقت کا پرندہ جیسے بنا پڑپڑائے پرواز بھر رہا تھا، ایک الو کی طرح جو اڑتا ہے تو اس کے پروں کی پھڑپڑاہٹ بھی سنائی نہیں دیتی۔ اسی طرح خاموشی سے وقت گزرنے لگا تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک شور برپا تھا، اتنا شور کہ اس کو سننے کے لیے اپنے کان نہیں اپنا دل کھولنا پڑتا تھا، اور جب دلوں پر مہرے لگ جائیں تو پھر دل نہیں کھلتے، پھر نہ دل کی آنکھ کھلتی ہے اور نہ دل کے کان، بس پھر وہ دل ایک لہو سلائی کرنے والی موٹر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، مگر جن کے قلب روشن ہو ان کو وہ شور سنائی بھی دیتا ہے، اور شور میں چیختے معصوم چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ہر کوئی اس ظلم اور بربریت کو سوچ کر نظر انداز کر رہا تھا کہ میں نہیں، کوئی اور کر لے گا۔ ان کے ہمسائے ہیں نا، ویسے بھی ہمسایوں کا حق پہلا ہوتا ہے۔ اس ملک کے ہمسایہ ممالک خاموش ہیں تو ہم کیوں کر بولیں بھلا؟ وہ لوگ بس چلتے ہی جا رہے تھے اپنی اپنی زندگی کے سفر میں، بالکل کسی بھیڑ بکریوں کی ریوڑ کی طرح، جن کی آنکھوں پر بھی پردے تھے اور ان کے کانوں میں بھی روئی ٹھونسی گئی تھی۔ وہ حق تو نہ دیکھ سکے تھے، نہ ہی سن سکے۔ اگر دیکھ اور سن نہیں سکیں گے تو بیان کیسے کر پائیں گے؟ دنیا کو آپس میں ہی الجھایا جا رہا تھا، جنہوں نے مل کر ایک جس ہو کر ظالم کا بازو روکنا تھا، ان کو ایک مٹھی بننے ہی نہیں دیا جا رہا تھا۔ وہ آپس میں لڑ کر، آپس میں ہی الجھ کر ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں کاٹ رہے تھے۔ اس طرح وہ خوخار درندہ کسی کے سامنے آئے بنا پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر نچا رہا تھا۔ وہ دنیا خوشی خوشی ناچ رہی تھی۔ اگرچہ کوئی اس بھیڑ چال کو روکنے کی کوشش کرتا، کسی کو جگانے کی کوشش کرتا یا کسی کے دل پر دستک دینے کی کوشش کرتا، تو اس کو وہی خاموش کروا دیا جاتا ساری دنیا کے سامنے۔ بس 7 اکتوبر کا ایک بڑا سا ٹیگ لٹکا دیا گیا تھا، مظلومیت کا ٹیگ، مگر اس سے پہلے کہ جو ہوا، جو اس کے بعد ہو رہا تھا، وہ نہ تو کسی کو دیکھنے دیا جا رہا تھا نہ سننے دیا جا رہا تھا۔ اور جو حق کی تلاش میں وہاں پہنچتے ہیں تاکہ مظلوموں کی آواز دنیا کے عظیم محلوں میں بیٹھے فیصلہ سازوں تک پہنچائی جائے، ان کو بھی اپنی نیند سلایا جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے صحافی ایک چھوٹی سی کاوش کی نظر ہو چکے تھے۔ ہتھیار تو ان کو کیمرہ میں بھی اٹھانے نہیں دیا جا رہا تھا، مگر آخر کب تک ظلم کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ ایوانوں میں کچھ آوازیں گونجنے لگی تھی۔ سفیر کی چلائی ہوئی تحریک نے زور پکڑا اور دنیا کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹیاں ایک ایک کر کے کھلتی چلی گئی۔ لوگوں نے جانوں پر کھیل کر رپورٹنگ شروع کی۔ انہوں نے اپنی جان دے دی، مگر کیمرہ کی آنکھ سے دنیا کو ایک سچ دکھا دیا تھا۔ کم از کم اب ظلم نظر آنے لگا تھا۔ ایک بار پھر سے ظالم کو ظالم کہا جانے لگا تو اس نے خوخار درندے کو اپنا تشخص خطرے میں نظر آیا، اور ایک بار پھر سے سیز فائر کا اعلان کیا گیا۔ جنوری 2025 میں آخر کار اسرائیل اور مجاہدین کے درمیان ایک سیز فائر معاہدہ طے پایا، جس میں کچھ ہمسایہ ممالک کی کاوشیں کار فرما تھی، اور ان ممالک میں مصر بھی شامل تھا۔ اس سیز فائر کے 2 مرحلے تھے۔ پہلے مرحلے میں 6 ہفتوں تک کے لیے جنگ بندی شامل تھی، اور اس دوران اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہونا طے پایا تھا، جس میں 33 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں تقریباً 2000 فلسطینی رہا ہو کر اپنے وطن اپنوں کے پاس لوٹے تھے۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی جو مجاہدین کے حصے میں آئی تھی، مگر اس کی بہت بڑی قیمت بھی تھی جو مجاہدین سمیت پورے غزہ نے چکائی تھی۔ 15 ماہ کی مسلسل تباہی کے بعد یہ معاہدہ فلسطینیوں کے زخموں پر مرہم کا کام کر گیا تھا، وہ لوگ جو زخموں سے چور تھے۔ مگر اس کی بہت بڑی قیمت بھی تھی جو مجاہدین سمیت پورے غزہ نے چکائی تھی۔ 15 ماہ کی مسلسل تباہی کے بعد معاہدہ فلسطینیوں کے زخموں کا مرہم کا کام کر گیا تھا، وہ لوگ جو زخموں سے چور تھے۔ جنگ بندی پر خوشیاں منانے لگے۔ وہ امن کے خواہاں تھے، مگر وہ اپنی غیرت پر سودا کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔
وہ اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، جسے دنیا کا کوئی بھی شہری رہنا چاہتا ہے، مگر ان کی اس خواہش کو شدت پسندی کا نام دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ اپنے حقوق کی اور اپنی آزادی کی جنگ تنہا لڑ رہے تھے، اور ہمسایہ ممالک ان کے قاتلوں کی آوبھگت کرنے میں مصروف تھے۔ وہ لوگ شاید بھول گئے تھے کہ یہود انصاری بس ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں، یہ مسلمانوں کے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ آج مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے بھائی کی آواز بننے کی بجائے یہود انصاری کو گود میں بیٹھے تھے۔ وہ شاید بھول گئے تھے کہ جو میزائل غزہ کی جھونپڑی پر داغے جاتے تھے، ان کی منزل ان امراء کے محل بھی ہو سکتے ہیں، مگر فی الحال وہ لوگ خوش تھے کیونکہ ان کے امن کا پرندہ سلامت تھا۔ کب تک؟ یہ آگ پھیلنی ہے اور اس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ اگر وقت رہتے اس سرطان کو ختم نہ کیا گیا تو یہ سرطان پوری امت مسلمہ کے جسم کو متاثر کرے گا، اور پھر اس جسم کا ایک ایک حصہ نکارہ ہو کر جھڑنے لگے گا۔ جب تک ہم وطن پرستی کے خول سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک اس سرطان کا خاتمہ ممکن نہیں۔ 7 8 9 10 گرشی ہاؤس کے لاؤن میں پورے جوش و خروش سے گنتی گن رہا تھا۔ سورج کی گرم کرنیں زمین پر اتر رہی تھی، ایک سرور سا تھا جو ہر سو چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، سامنے 5 ماہ کی سجل خوشی خوشی اپنے کپڑے تبدیل کروا رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو اچھے سے تیار کیا تھا، اس کو ایک سرخ رنگ کا بیبی سیٹ پہنایا اور ساتھ میچنگ کی ٹوپی پہنا دی تھی۔ یہ سیٹ منال نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ہاتھ سے بنے اس بیبی سیٹ میں سجل کا رنگ نکھر رہا تھا۔ اس کی رنگت شفاف تھی، اپنی ماں اور باپ کی طرح۔ آنکھیں سجل جیسی تھی اور بال سنہری تھے۔ اس سیاہ اور سرمئی آنکھوں کے امتزاج میں رنگے اس کمرے میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا تھا، اور وہ تھا سجل کا سنہری رنگ کا بیبی کوٹ۔ وہ خوبصورت سا کوٹ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سونے کا بنا ہوا ہو۔ اسی طرح کچھ ڈیکوریشن پیسز تھے جن کے رنگ سنہری تھے۔ دیوار گیر ونڈو کا پردہ ہٹا ہوا تھا، سورج کی کرنیں چھن کر اندر آ رہی تھی۔ بیڈ پر پڑی سجل نے آنکھیں سکیڑ رکھی تھی۔ صفا نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کاجل لگایا تو وہ مزید خوبصورت لگنے لگی۔ اس نے نہال ہوتے تھوڑا سا کاجل سجل کے کان کے پیچھے بھی لگا دیا، اور پھر اپنی اس حرکت پر خود ہی ہنس دی۔ وہ ہنسی تو سجل بھی کھلکھلائی۔ صفا نے نہال ہوتے اس کے گال چومے اور اس کو لیے بیڈ سے اتری۔ وہ خود بھی ایک گرم سوٹ میں ملبوس تھی، کندھوں پر ہمیشہ کی طرح شال لپیٹ رکھی تھی۔ سنہری بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ ریڈی ہو گئی۔ دروازہ کھلتے ہی کوئی اندر آیا۔ ہاں، ہو گئی ریڈی، صفا نے مسکرا کر جواب دیا۔ لائیں، میں اس کو لے جاتا ہوں نیچے۔ اس نے آگے بڑھ کر سجل کو تھام لیا۔ وہ اس کی آغوش میں آ کر پرسکون سی ہوئی تھی۔ وہ اس کو کچھ دیر دیکھے گیا، پھر اس نے جھک کر سجل کے گال چومے۔ آنٹی، اس کو ریڈ کلر نہ پہنایا کرے۔ یاقوت کی بھوری آنکھوں میں فکر سے تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ صفا نے الجھ کر دیکھا، حالانکہ سجل اس سرخ سیٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر یاقوت نے ایسا کیوں کہا؟ یہ اس کلر میں بہت زیادہ پیاری لگتی ہے، اور دادو کہتی ہیں جب بچے بہت پیارے لگتے ہیں تو ان کو نظر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ روتے رہتے ہیں۔ وہاں کے پٹپٹاتے ہوئے اس کو بتا رہا تھا صفا، جو کہ کچھ دیر پہلے الجھی سی کھڑی تھی۔ یاقوت کی منطق سن کر ہنس دی۔ اور یہ روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، پلیز، اس نے جیسے درخواست کی تھی۔ فکر نہ کرو، جس کے اتنے پیارے پیارے بھائی ہوں اس بچے کو نظر نہیں لگ سکتی۔ صفا نے سر چٹکتے ہوئے یاقوت کے ماتھے سے بال ہٹائے، اور وہ دونوں نیچے سیڑھیاں اترنے لگے۔ منال ناشتے کی میز لگوا رہی تھی۔ ابراہیم اور مرجان کو بھی لے آؤ۔ انہوں نے ڈائننگ ایریا سے ہانک لگائی تو یاقوت اور صفا باہر لان کی جانب بڑھ گئے، اور سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں شوق میں چلے گئے۔ کب واپس آؤ گے؟ وہ اس وقت لاؤنج میں تیار سا کھڑا تھا اور رینا اس کی ٹائی درست کر رہی تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ کب آؤں؟ وہ مسکراہٹ دبائے اس کو چھیڑ رہا تھا۔ اینا نے خفگی سے اس کو گھورا۔ جاؤ ہی نا، وہ منمنائی تو حسن گہرا مسکرایا۔ سوچ لو، لوگ تو پہلے ہی مجھے زن مرید کرداوی کہتے ہیں کہ جو جورو کا غلام بن گیا ہے کرداوی۔ حسن نے بے چارگی سے گردن ایک جانب گرائی۔ تو کیا نہیں ہوں؟ اینا نے آئیبرو چکائے۔ سچ بتاؤں؟ حسن نے ایک سرگوشی نما انداز میں پوچھا تو اینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ زن مرید پرو میکس۔ حسن نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو چھوا تو وہ سرخ رخسار لیے وہیں سمٹ گئی۔ اب جاؤ، زیادہ زن مریدی کا
کوئی اور ثبوت دوں؟ اس نے اینا کے گرد ایک بازو حمال کرتے اس کو قریب کھینچا. شٹ اپ. وہ تقریباً چلائی تھی. حسن کا جاندار کہکا گونجا تھا. بچے کہاں ہیں؟ حسن نے پھر سے سرگوشی کی. اٹھ گئے ہیں، آ رہے ہیں. نیچے تھوڑی دیر تک. اینا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو پیچھے دھکیلنے کی ایک ناکام سی کوشش کی. یعنی یہ ثبوت دیا جا سکتا ہے؟ وہ پھر سے مسکرایا. اینا کے کان تپ گئے. حسن، میں تمہاری جان لے لوں گی. وہ تو لے چکی ہو آلریڈی. اب تو ریٹرن میں مجھے ایک جان چاہیے. اس کی بات پر اینا نے چھمبے سے دیکھا. ایک جونیئر گرداوی. اس نے بات مکمل کی تو اینا اس کے سینے پر زوردار مکہ چڑھا تھا. حسن کرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا. اینا، کیوں مار رہی ہو اس کو؟ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تو سیڑھیوں سے سلوا اور یوسف آتے دکھائی تھے اور سلوا ہمیشہ کی طرح حسن پر ظلم ہوتے دیکھ کر تڑپ گئی تھی. اینا نے لب بھینچ لیے جبکہ اب حسن چہرے پر معصومیت سجائے مظلومیت کے ریکارڈ توڑ رہا تھا. یوسف سیڑھیاں اتر رہا تھا. حسن نے آگے بڑھ کر اس کو اچک لیا اور گود میں اٹھا لیا. خود مار کھانے والی حرکتیں کرتا ہے یہ. اینا نے سلوا کو وضاحت دی. وہ آ کر اینا کے سامنے کھڑی ہو گئی. تم بہانے ڈھونڈتی ہو اس کو مارنے کے لیے، جیسے ہمیں پڑھانے کے بہانے ڈھونڈتی ہو. سلوا نے دانت پیسے تو اینا اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی. حسن نے مزید بے چارگی سے گردن ایک جانب گرائی. اینا دانت کچکچاتے ہوئے ان تمام ڈرامے بازوں کو دیکھ رہی تھی. فائن، مجھے اپنی ٹیم بلڈ کرنی ہوگی. وہ حسن کو آنکھیں دکھاتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی. حسن کے کہکے مسلسل کرداوی مینشن میں گونج رہے تھے جبکہ ان کہکوں کی وجہ یوسف اور سلوا کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی. آج پھر سے کرداوی مینشن زندہ ہو گیا تھا. آج پھر سے ایک شہرین اور شیز اس مینشن کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے. وہ اینٹوں اور گارے کی بنی عمارت آج گھر معلوم ہو رہی تھی. یہ عمارت اسی دن بن گئی تھی جس دن اس میں اینا منصور حیات نے اس عمارت میں قدم رکھا تھا. بے شک عورت کھنڈروں میں بھی زندگی بھر دیتی ہے. آج میں نے صفا کو کھانے پر بلوایا ہے. ناشتے کی میز پر ختیجہ نے قیام قریشی پر ایک نگاہ ڈالتے ان کو آگاہ کیا تھا. کون کون آئے گا؟ وہ مسرور سے انداز میں بولے تھے. فکر نہ کریں، وہ نہیں آئے گا. ختیجہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی. قیام قریشی نے چائے کا کپ واپس رکھا اور دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ ختیجہ پر ڈالی. ختیجہ سر جھکائے بیٹھی تھی. ہر ساس کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے داماد کی دعوت کرتی. اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی. ان کی اپنی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر ان سے ڈھیروں باتیں کرتے. وہ اپنے شوہر کی کسی بات پر شرما جائے تو کبھی وہ اپنی ماں سے اس کی کوئی شکایت کرتے جس پر وہ فوراً اپنی صفائی پیش کرے. مگر وہ نہ تو ایک نارمل شادی تھی اور نہ ان کی عام سی خواہش پوری ہو سکی تھی. کبھی کبھار بہت عام سی خواہشات بھی کسی کے لیے کوئی لا حاصل سی تمنا بن جاتی ہے. بلوا لو اس کو بھی. قیام قریشی نے ختیجہ کے چہرے پر نگاہ جمائے ہی کہا تو انہوں نے بھیگی پلکیں اٹھا کر قیام کا چہرہ دیکھا. اس نے تاثرات سرد ہی تھے. ختیجہ الجھ کر رہ گئی. میں آج کراچی جا رہا ہوں. 2 دن بعد واپس آؤں گا. تم چاہو تو اپنے داماد کی دعوت کر سکتی ہو. وہ نگاہ چرا گئے. ختیجہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی. کیا کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ ختیجہ کی آواز بھیگ گئی. ختیجہ، انہوں نے نرمی سے پکارا. کچھ کانٹے دل میں بہت گہرے پیوست ہو جاتے ہیں کہ ان کو نکالنے پر بھی لہو بہتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان پر خون اور گوشت کی تہہ جڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے مزید خون رسنا بند ہو جاتا ہے مگر ان کی چبھن ختم نہیں ہوتی اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. میں اس کانٹے کو نکالنے کی کوشش کروں گا تو مزید لہو رسنے لگے گا اور میں نہیں چاہتا کہ مزید خون بہے. میں بس چاہتا ہوں کہ اس کانٹے پر گوشت چڑھ جائے. بے شک یہ مجھے اندر سے ختم کر دے مگر اس سے رستا ہوا خون میرے اپنوں کو تکلیف نہ دے. کم از کم مزید تکلیف نہ دے. اس لیے میں بس خاموش ہوں اور مجھے خاموش رہنے دو. ختیجہ، میں اس کانٹے کو دل میں لیے ہی مرنا چاہتا ہوں. مگر کہتے انہوں نے ایک نگاہ ختیجہ سے متغیر ہوتے چہرے پر ڈالی. ان کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی تھی. مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل کو ترسو. اس لیے تم ان کو دعوت پر بلوا لو. مجھے کوئی اعتراض نہیں. بس میں اس میں شامل نہیں ہو پاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ تم میری تکلیف کو سمجھو گی اور مجھے اس پر مجبور نہیں کرو گی. اب ان کے چہرے کے تاثرات الگ تھے. وہاں سرد مہری کی بجائے بے بسی سی تھی. جو خواہش آپ کو تکلیف دے کر پوری ہو میں اس خواہش کی تکمیل پر لعنت بھیجتی ہوں. ختیجہ نے نم ہوتی آنکھوں سے اپنے شوہر کی بات کا مان رکھا تھا.
وہ پھیکا سا مسکرا دیے، مگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے لیے اپنی خواہشات کو مارا جائے، اس لیے تم ان کو بلوا لو، اور ہاں، میری بیٹی کے لیے اچھا سا کھانا بنانا۔ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، اب چہرے پر کوئی کرب نہیں تھا، وہاں بس سرشاری سی تھی، اپنی قسمت کو بھول کر لینے کی سرشاری، جو بچ گیا تھا اس کو سنبھال لینے کی سرشاری، جو تباہ ہو چکا تھا اس کو رب کی خاطر بھول جانے کی سرشاری۔ خدیجہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے قیام قریشی کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا اور وہ گہرا مسکرا دی۔ میں آپ کی پیکنگ کر دیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ کھڑے ان کو جاتا دیکھے گئے، وہ ایک بہترین ماں اور بہترین بیوی ثابت ہوئی تھی، جبکہ قیام قریشی نہ تو ایک اچھے باپ ثابت ہو سکے تھے اور نہ ہی ایک اچھے شوہر۔ وہ لان میں پش اپس کر رہا تھا اور مرجان اور دینا اس کی پشت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دینا نے ہمیشہ کی طرح اس کی گردن کی پشت پر اس کے بڑے ہوئے بال پکڑ رکھے تھے، جبکہ مرجان مگن سا گنتی گن رہا تھا۔ آج اتوار تھا، اس لیے وہ لوگ اسکول کی فکر چھوڑ چھاڑ کر اپنے باپ کی ورزش میں مدد کر رہے تھے۔ بقول مرجان کے اس طرح ابراہیم زیادہ اسٹرانگ بنے گا۔ صفا اور یاقوت ان کو دیکھ کر ہنستے جا رہے تھے۔ شفا کم، بیبی کم۔ دینا نے ان دونوں کو بھی کھلے دل سے دعوت دی تو ابراہیم نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا، وہ کھڑے ہنس رہے تھے۔ نہیں نہیں، آپ کے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، صفا نے ہنستے ہوئے ہی منع کر دیا۔ دینا نے ہونٹ گول کیے۔ نو پریٹی لیڈی، بابا بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں۔ مرجان نے بھی اس کو دعوت دی تو ابراہیم نے گردن موڑ کر اپنی پشت پر سوار اپنے سپوت کو دیکھا، جو خود تو اس کی کمر توڑ رہا تھا، مزید لوگوں کو بھی دعوت دے رہا تھا۔ کیا سچ میں؟ صفا نے شرارت سے ابراہیم کی جانب دیکھا، جو کہ ہمیشہ کی طرح اپنے سیاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی بات سن کر ابراہیم جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، جس سے مرجان تو لوٹ پوٹ ہوتا ہوا گرا تھا، جبکہ دینا کو ابراہیم نے تھام لیا تھا۔ وہ گرنے سے بچ گئی تھی۔ آہ بابا، مجھ پر ترس نہیں آتا آپ کو بس؟ مرجان اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابراہیم نے اپنے ٹریک سوٹ کی اپر کی زپ کھول دی، کیونکہ وہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ اب وہ بس ایک بنا آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ واو، دیکھا پریٹی لیڈی، بابا کے بائسیپس کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ مرجان نے ندیدی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ صفا کی ہنسی تھمی تھی، اس نے تھوک نکلا، بٹ پتہ نہیں ان میں اتنی پاور ہے بھی یا نہیں۔ مرجان نے جتانے کے انداز میں ابراہیم کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ ابھی تمہیں میری پاور پر کچھ شک ہے؟ ابراہیم نے اس کو اچھی خاصی گھوری سے نوازا تھا۔ مرجان نے کندھے اچکا دیے۔ پریٹی لیڈی اور بیبی کو بٹھا کر ایک پش اپس لگائیں تو مان لوں گا آپ کی پاور۔ مرجان نے بیٹھے بیٹھے ہی ابراہیم کا حلق خوش کر دیا۔ ابھی اور وہ اور دینا اس سے 50 پش اپس کروا چکے تھے اور اب مزید 100 کا چیلنج دے دیا گیا تھا۔ وہ بھی صفا کو بٹھا کر اٹس اوکے، ابھی وہ والی پاور نہیں آئی آپ میں، کوئی بات نہیں، میں بڑا ہو جاؤں گا تو یہ چیلنج میں خود ہی پورا کر کے دکھاؤں گا۔ مرجان نے مزے سے کہتے ہوئے اپنے باپ کو آگ لگائی تھی۔ ویسے بھی آپ بوڑھے ہو رہے ہیں تو اب بائسیپس میں وہ والی پاور تھوڑی نہ آئے گی۔ مرجان نے تعصب سے کہتے سر چھٹکا۔ صفا کا منہ کھل گیا، مگر یاقوت مرجان کی اداکاری اچھے سے سمجھ رہا تھا، وہ ہنس دیا۔ اوئے، یہ بوڑھا کس کو بولا ہاں؟ ابراہیم کے ماتھے پر بل پڑے۔ دھوپ اس کی شربتی آنکھوں پر پڑتی تو اس کی آنکھیں مزید دلکش ہو جاتی۔ اپنے بابا کو، مرجان نے معصومیت سے جواب دیا۔ تمہیں میں بتاتا ہوں۔ ابراہیم اٹھنے لگا تو مرجان صفا کے ساتھ جا کر چپک گیا، کیونکہ اس کی واحد جائے پناہ وہی تھی۔ اور تم دانت نکال کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ ابراہیم نے ساتھ ہی ہنستی ہوئی صفا کو بھی لپیٹ لیا تھا۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، وہ آج بھی اس کو اسی طرح کنٹرول کر لیا کرتا تھا۔ ڈرا کر نہیں، آپ اپنی پاور دکھا کر پروف کریں نا۔ مرجان نے گردن موڑ کر ابراہیم کو جتایا تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ آؤ، ابراہیم نے صفا کو اشارہ کیا تو وہ ہڑبڑا کے، نہیں نہیں پریٹی لیڈی جائے نا، دیکھتے ہیں بابا واقعی بوڑھے تو نہیں ہو گئے۔ مرجان نے صفا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ بیٹھے، اس نے لا کر صفا کو ابراہیم کی پشت پر بٹھا دیا۔ ابراہیم کے لب باہم پیوست ہوئے، اس ڈھول کا بھی بندوبست کرتا ہوں آج۔ ابراہیم بڑبڑایا، ڈھول کس کو بولا ہاں؟ صفا نے اب صحیح سے بیٹھتے ہوئے دینا کی طرح اس کے بال پکڑے تھے۔ ابراہیم کراہ کر رہ گیا۔ مرجان کو کہا ہے، توند نکل آئی ہے اس کی۔ ابراہیم نے کراہتے ہوئے بندوق کا رخ مرجان کی جانب کیا۔ مرجان نے روحاں ہوتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، وہ صدمے سے دو چار تھا۔ اس کو موٹا کہہ دیا گیا تھا۔ یہ لے آنٹی،
आप इस गुड़िया को भी साथ बिठाएं। याकूत ने आगे बढ़कर सजल को भी सफ़ा की गोद में डाल दिया। गिर जाएगी ये। मरजान फौरन सजल को पकड़ने आगे बढ़ा। इसकी मौजूदगी में याकूत को कम ही मौका मिलता था सजल को उठाने का, मगर जब भी वो मसरूफ होता तो याकूत को मौका ज़ाया नहीं जाने देता था। नहीं गिरती। सिफा ने अपनी परी के गाल चूमे। चले आप शुरू हो जाएं। सिफा ने इब्राहिम की पुष्ट पर एक चपत लगाए तो वो दांत फींच कर रह गया। 1 2 3। याकूत पर जोर सा फिर से गिनने लगा था। अब याकूत और जीना भी उछल उछल कर इसका साथ दे रहे थे। इन सब के कह के गोरसी हाउस के आंगन में गूंज रहे थे। वो सुबह बहुत खूबसूरत थी। कॉफी। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था। ईशा हाथ में कॉफी का कप पकड़े ऑफिस में दाखिल हुई थी। 2 मिनट 15 सेकंड लेट हो तुम। जरार ने घड़ी देखते इसको बावर करवाया। जो गाड़ी तुमने दी थी इसकी सर्विस भी करवा लेते तो लेट ना होती। वो कप इसकी मेज पर रखते धप से आकर सामने बैठ गई। क्या मतलब है अब सर्विस भी मैं ही करवा कर दूं? जरार ने कॉफी का घूंट पीते एहतजाज किया था। हाँ तो सारी जिम्मेदारी कंपनी की है तो फिर सर्विस भी करवा कर ही दिया करे। ईशा ने सीने पर बाजू लपेटे। जरार ने कॉफी का कप वापस रखा। वो एक भरपूर निगाह ईशा पर डाली। ईशा इसकी निगाह समझते हुए इधर उधर देखने लगी। क्या कभी नहीं? जरार ने न जाने क्या सोचकर पूछा था। लहजे में अचानक से आर्जत की उम्र आई थी। कभी नहीं। ईशा ने पेपर वेट पर उंगली फेरते हुए सर्द लहजे में जवाब दिया था। वो इसके सवाल समझती थी। मैं इंतजार करूंगा इस दिन का जब तुम हक से मेरी गाड़ी में आया करोगे। जरार की आंखों में उम्मीद थी। वो दिन कभी नहीं आ सकता जरार। ईशा ने इसकी आंखों में एक देखकर सर्द महरी से जवाब दिया था। मुस्तकबिल किसने देखा है? जरार ने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है मुझे मिस्र चले जाना चाहिए। वहां काम देखना चाहिए वरना तुमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। ईशा ने दांत कुचकुचाए तो जरार का कहकर गूंजा। शादी कर लो और मेरी जान छोड़ दो। ईशा ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। शादी तो मेरी हो चुकी है मेरे मकसद से। हाँ इस मकसद में कोई हमसफर मिल जाए जो मेरी तरह ही सोचती हो तो कोई मुजायका नहीं। जरार ने मजे से कहते कॉफी का एक घूंट भरा। मैं मिस्र जा रही हूँ। रहो तुम यहाँ अपनी बीवी के साथ। ईशा अपना मोबाइल उठाने लगी। अच्छा नहीं करता आइंदा ये बात। हम सफ़र ही चाहिए तो हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। इस तरह हम दोनों हम सफ़र ही हैं। फिर चाहे तो मेरी गाड़ी में ऑफिस आओ या अपनी गाड़ी में। जरार ने मुसालहत से कैसे ईशा को रोक लिया था। ईशा खफा से निगाह इस पर डाली। तुम्हें पता है यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी हमारे मौक़िफ़ के तायीद करने लगे हैं। जरार ने कॉफ़ी पीते हुए टेक लगाई। इसने बात बदलना ही मुनासिब समझा। हाँ और इसमें हम सब की मेहनत शामिल है। ईशा हल्का सा मुस्कुराए। जरार इसको देखे गया। सफ़ीर की भी यही ख्वाहिश थी कि मशरिक वाले इनके साथ हो जाए। वो भी इनके मौक़िफ़ की तायीद करें। वो इनकी मदद के लिए निकले क्योंकि अहले मशरिक इनकलाब की अलामत है। वो पेपर वेट पर उंगली फेरती कहती गुमसी हो गई। जरार की आंखों में मौजूद सफ़ीर के लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर रह गया। वाकई इंसान मर जाते हैं मगर मोहब्बतें नहीं मरती। ईशा सफ़ीर के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही थी और यही इसकी मोहब्बत का जीता जागता सबूत था। सफ़ीर ने मुख्तलिफ ममालिक में अपनी तहारीक के पौधे लगाए थे मगर इंडिया में नहीं लगाया था। वो कहता था कि इंडिया पहले ही इसके साथ है क्योंकि इसकी ईशा इसके साथ है और अब ईशा वो पौधा बन चुकी थी जिसका तना तनावर दरख्त बनना था और सफ़ीर का मौक़िफ़ अहले मशरिक़ के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आम होना था। ये मोहब्बत का एक अलग रंग था जिससे सिर्फ जरार वाकिफ हो चुका था। जाना ज़रूरी है क्या? वो इसके कोट के बटन बंद कर रही थी और अब तक इसने कोई 20 दफ़ा ये बात पूछ ली थी। हाँ ज़रूरी ना होता तो जाता भला। वो 20वीं बार बोला था। हर बार की तरह इस बार भी यही जवाब पाकर वो अब उदास हो गई थी। इब्राहिम ने मुस्कुराकर इसका उतरा सा चेहरा देखा और फिर इसको अपने हिसार में लेते अपने करीब तर कर लिया। वो इसके सीने पर अपना गाल टिका गई। इब्राहिम के सीने में धड़कते दिल पर अपने नाम की तस्बीह सुनकर इसकी रूह में तस्कीन उतरी थी। कब वापस आएंगे? वो उसके बटन के साथ खेलते हुए बोली तो इब्राहिम ने इसके सुनहरी बाल छुए। जब कहोगी आ जाऊंगा वापस। वो मध्यम सा मुस्कुराया। और अगर मैं कहूँ कि जाए ही ना? इसने थोड़ी इब्राहिम के सीने पर टिकाई और इसकी शरबती आंखों में देखा। वो इसी की आंखों में देख रहा था। क्या मेरी बीवी बुज़दिल है?
ابراہیم نے اس کے بال کو چھوا۔ آپ کی بیوی بس آپ سے محبت کرتی ہے، وہ کبھی بہادر ہی نہیں بن سکتی کیونکہ اس کو ابراہیم چاہیے۔ ہر وقت ہر لمحہ اپنے ساتھ اپنے قریب اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ابراہیم ایک گہری سانس بھر گیا۔ وہ صحیح کہتا تھا کہ وہ اسے عشق کرتی ہے اور وہ واقعی اس قابل تھی کہ اس سے عشق کیا جائے۔ تو کیا بیوی کو اپنی محبت کے موضوع پر کوئی شک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں کی نمی چن رہا تھا۔ صفا نے اس کا کالر تھام لیا۔ ہر بار موت سے نہیں ہوتے، وہ سسکی، مگر ہم ہر بار یقین تو کر سکتے ہیں نا، ایمان تو رکھ سکتے ہیں نا، انتظار تو کر سکتے ہیں نا۔ وہ انگوٹھے سے اس کا گال سہلا رہا تھا جو آنسوں سے تر ہو چکا تھا۔ کیا کبھی کچھ بھی مستقل نہیں ہو سکتا؟ کیا ہمیشہ سب کچھ عارضی ہی رہے گا؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی تو ابراہیم اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اس عارضی دنیا میں مستقل خوشیاں تلاش کرنا بے وقوفی ہے، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی بے وقوف ہے۔ وہ ہونٹ گول کر گئی تو ابراہیم کو اس پر بے تحاشا پیار آیا، اور ابراہیم اپنی اس بے وقوف بیوی پر قربان، جس کی بے وقوفی اس کا عشق مجھے ہر مصیبت سے ہر بلا سے لڑا جاتا ہے۔ جب جب میں ہارنے لگتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میری جھلی پگلی میری منتظر ہے، اور پھر میں ہر بلا کا سامنا کر جاتا ہوں، موت سے بھی ٹکرا جاتا ہوں، اور تم اور تمہاری محبت میری طاقت ہے۔ تم ہو تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں کرنی پڑتی، میرا گھر میری اولاد محفوظ ہوتی ہے اور میں بے فکر ہو جاتا ہوں، تم میری طاقت ہو۔ کہتے اس نے صفا کا دایاں گال چھوا۔ اس کے آنسو اب زاروں قطار بہنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ تو بتائیں کہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ وہ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ لبنان یک لفظی جواب پر صفا نے کھچکی لی تھی۔ فکر نہ کرو، دھول چٹا کر واپس آ جاؤں گا، ہم پھر طویل چھٹیوں پر جائیں گے، خدا کی زمین پر بکھرے اس کی قدرت کے کرشمے دیکھیں گے، اور اپنی محبت کی نشانیاں اس روئے زمین پر چھوڑ جائیں گے۔ آنے والی نسلیں ہماری محبت کے قصے ایک دوسرے کو سنائیں گی، اور لوگ محبت کے موضوع پر پھر سے یقین کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ وعدہ کر کے جا رہے ہیں؟ صفا نے اس کے کوٹ کے دونوں کالر تھام کر یاد دلایا، اور ابراہیم گورسی اپنے وعدے کا پکا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا اس کی آنکھوں پر محبت کی مہر ثبت کر گیا تھا۔ پھر صفا ابراہیم بھی اپنے عہد کی پکی ہے، وہ ابراہیم کا انتظار کرے گی ہمیشہ۔ اس نے اپنے عہد پر بھی مہر لگا دی۔ ابراہیم مسکرا دیا۔ سنہری بیبی کاٹ میں بیٹھی سجل ان دونوں کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ ابراہیم مسکرا کر آگے بڑھا۔ اس نے جھک کر سجل کو اٹھایا اور صفا کو اپنے سینے سے لگائے ہی باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اس کو الوداع کہنے کے لیے کھڑے تھے۔ اس کی آزمائشیں اب اس کی طاقت بن چکی تھی۔ 6 ماہ بعد وہ ایک پیاری سی پیازی رنگ کا گاؤن ڈریس پہنے تیار سے کھڑی اتر رہی تھی۔ چہرے پر ایک الگ ہی نور تھا۔ رخساروں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ جس کی منتظر ہے وہ واپس آ رہا ہے۔ کلائیوں میں ہمیشہ کی طرح قیمتی مگر نفیس جولری پہنے وہ سہج کر قدم رکھ رہی تھی۔ سینٹر ٹیبل پر پڑا اس کا فون بج رہا تھا۔ وہ گہرا مسکرائی اور آ کر اس نے فون کان سے لگایا۔ مسز کرداوی؟ وہ کسی اجنبی کی آواز کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ جی؟ وہ ٹھٹکی۔ مسٹر کرداوی کو گولی لگی ہے؟ فون سے آتی آواز نے اینا منصور حیات کا خون خشک کر دیا۔ اس کے چہرے کی تمام تر سرخیاں زائل ہو چکی تھی۔ دھڑکنا بھول گیا تھا دل۔ اس سے پہلے کہ سانسیں بھی مجمد ہوتی، وہ اپنا توازن کھوتی ہوئی زمین بوس ہوتی، کسی نے اس کو اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں ساکت رہ گئی۔ آئی ایم سوری مسز کرداوی، وہ آپ آج کل بہت تشدد کر رہی ہیں، تو مجھے لگا شاید آپ مجھ سے اب محبت نہیں کرتی، اور تم نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ اینا نے بند ہوتی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ حسن نے الجھتے ہوئے اس کو دیکھا، اور اگلے ہی لمحے حسن کے سر پر 7 آسمان کھو گئے۔ اس کی سانس بند ہوئی تھی۔ اینا ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اینا میری جان پلیز، نو 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 نہیں۔ وہ اس کو گود میں اٹھائے باہر کی جانب لپکا۔ اگلے ہی لمحے گاڑیاں کرداوی مینشن سے نکلی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر اس کا گود میں رکھے بیٹھا تھا۔ آنکھوں سے نمکین مایا نکل کر اس کی ہلکی داڑھی میں جذب ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری، پلیز آنکھیں کھول دو، میں پرامس کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپاتا ہوا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پورا ہسپتال حسن کرداوی کی ایک فون کال پر ہی الٹ ہو چکا تھا۔ تمہیں کس بے وقوف نے کہا تھا اتنا گھٹیا مذاق کرنے کے لیے؟ فون کے پار دہاڑ نے حسن کو ایک مزید بے بس کر دیا تھا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے وہی لابی میں بیٹھتا چلا گیا۔
مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، وہ مکمل طور پر حسن بن چکا تھا۔ اب اس کی ذات سے کہیں بھی سے بھی ہر چیز حسن افندی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا تھا۔ اگر نہیں پتا تھا پھر بھی کیوں کیا یہ سب؟ تمہیں نہیں پتا کہ عورتیں کتنی کمزور ہوتی ہیں؟ وہ مسلسل دہاڑ رہا تھا۔ مگر وہ تو اینا ہے نا، وہ کمزور نہیں ہے۔ حسن منمنایا تو ابراہیم نے مٹھیاں بھیج دی۔ عورت عورت ہوتی ہے حسن کرداوی، اس سے نرمی سے پیش آؤ، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اچھا تم نے تبلیغ کرنا بعد میں بند کر لینا، پلیز پلیز آ جاؤ۔ حسن نے سماچت کی تھی۔ لبنان میں ہوں، اتنی جلدی نہیں آ سکتا۔ وہ غرایا، میں تو آ جاتا تھا تمہارے لیے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتا۔ حسن کسی بچے کی طرح اس کو پکار رہا تھا۔ ابراہیم نے سر جھٹکا، اچھا آ رہا ہوں، اب رونا بند کرو۔ وہ اب کی بار نرم پڑ گیا تھا۔ حسن نے آنسو صاف کر لیے۔ اسی دوران ڈاکٹر باہر آتی دکھائی دی۔ حسن اٹھ کر اس کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا ڈاکٹر نے تسلی کے انداز میں ہاتھ کھڑا کیا۔ مسٹر کرداوی، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیوی اور آپ کا بچہ دونوں صحیح سلامت ہیں۔ مگر حسن بے چین ہو کر بولا۔ ابھی تک ابراہیم فون پر ہی تھا۔ وہ بھی پریشان ہوا۔ مگر آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا، ایسا حادثہ دوبارہ ہوا تو نہیں ہوگا۔ اب کچھ نہیں ہوگا، میں اس کو کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا۔ حسن کوئی دیوانہ مجنوں لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر مسکرا دی۔ فکر نہ کریں، وہ اب خطرے سے باہر ہے، تھوڑی دیر تک روم میں شفٹ کر دیں گے، آپ مل لیجئے گا۔ ڈاکٹر اس کو تسلی دیتی جا چکی تھی۔ حسن وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ میں آ رہا ہوں، سنبھالو خود کو، اور ہاں، اس کے سامنے رونے نہ بیٹھ جانا، مردوں کی ناک نہ کٹوا دینا۔ ابراہیم اس کی حالت سے پیش نظر اس کو پہلے ہی وارن کر رہا تھا۔ اگلے 10 منٹ بعد حسن کرداوی اینا منصور حیات کے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا، مردوں کی ناک کو مزے سے کاٹ کر ایک مطمئن زن مرید کا ثبوت دیتا ہوا۔ پلیز معاف کر دو، وہ 10ویں بار گڑ گڑایا۔ اینا نے نم آنکھوں میں خفگی لیے اس کو گھورا تھا۔ حسن نے دفتر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر سے کسی مجرم کی طرح سر چکا لیا۔ شام تک ابراہیم وہاں پہنچ چکا تھا اور صفا بھی 2 گھنٹوں تک وہاں پہنچنے والی تھی۔ ابراہیم نے حسن کی اچھی خاصی کلاس لے لی تھی، جس پر اینا کافی حد تک مطمئن نظر آتی تھی، مگر ابھی تک اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ مزید اس کی کلاس لگانا چاہتی تھی اور حسن اسی کی کلاس سے خوفزدہ تھا۔ رات کے سائے ہر سو پھیل رہے تھے۔ اس نے آج تقریباً 2 سال بعد مصر کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ وہ اکیلی تھی، بس اس کی گود میں سجل تھی۔ بچوں کو وہ نہیں لے کر آئے تھے۔ وہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑا شخص کھلے دل سے مسکرایا۔ صفا کی آنکھوں میں بھی خوشی کی نمی تھی۔ اسی ایئرپورٹ پر وہ اس کو الوداع کر کے گئی تھی، مگر جو ساتھ قسمت میں لکھے ہوں وہ بھی کبھی نہیں چھوٹتے، خواہ ان کی کتنی ہی بار الوداع کہہ لیا جائے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے لیے اس کی جانب چلا رہا تھا۔ مرحبا، اس نے خالص عربی میں کہتے صفا کو سینے سے لگایا۔ صفا اور سجل دونوں ہی اس کو چوڑے سینے میں سما گئی تھی۔ اینا کیسی ہے؟ اس نے الگ ہوتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تو جب سے سنا ہے کہ تم آ رہی ہو بہت خوش ہے وہ۔ ابراہیم نے سجل کو اس کی گود سے لیا اور اس کا چھوٹا سا سوٹ کیس، جس میں زیادہ تر سجل کا ہی سامان تھا، وہ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ اور صفا دونوں چلے آ رہے تھے۔ اس نے گاڑی میں سامان رکھا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ صفا سجل کو گود میں لیے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پاکستان کب چلیں گی؟ بچے بہت اداس ہیں، لے آتی ان کو بھی۔ ابراہیم نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ہی کہا۔ ان کے ایگزام شروع ہو رہے تھے، ایسے میں بہت ہرچ ہو جاتا، اب آپ ساتھ ہی چلیں۔ صفا نے اس کو گھورا۔ اچھا خاصا آزاد جی رہا ہوتا ہے بندہ، اور پھر شادی کر لیتا ہے۔ اس نے مسکراہٹ دبائے جملہ کا ساتھ صفا نے آنکھیں سکیڑ کر اس کو گھورا۔ مگر کبھی کبھی قفس آزادی سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ ابراہیم نے اس کی جانب دیکھ کر آنکھ دبائی۔ یہ حرکتیں چھوڑ دیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں آپ کے۔ صفا نے سرخ آرز چھپانے کی صحیح کی۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہونے دو، جب تک بیوی بڑی نہیں ہو جاتی میں باز نہیں آنے والا۔ وہ ہنس دیا۔ صفا چھپ کر رہ گئی۔ تم اس کو چھوڑو، میرے ساتھ چلو پاکستان، میں خود تمہارا خیال رکھوں گی، اس کو قدر ہی نہیں ہے تمہاری۔ صفا نے اینا کے پاس بیٹھے ہوئے کہا۔ کچھ فاصلے پر بے چینی سے لب کترتے حسن نے صدمے سے صفا کی جانب دیکھا۔ ابراہیم وہیں رکھے صوفے پر اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اینا نے خفا نگاہ حسن پر ڈالی۔ 1 منٹ، یہ بات ہوئی بھلا؟ کیا بات ہوئی؟ حسن کبھی بیچارگی سے اینا کو دیکھتا تو کبھی ابراہیم کو۔
ابراہیم نے کندھے اچکا دیے. تم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے تو کوئی حق نہیں ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کا. صفا نے دانت بھینچتے جتایا. ویٹ اے منٹ, یہ زیادتی ہے مسز کرڈاوی. اب ہار مانتے ہوئے اینا کے پاس پہنچا تھا. اینا نے رخ موڑ لیا. فائن, میں سلوار یوسف کو لے کر آتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں کیسے تمہاری 1.5 فٹی دوست تمہیں یہاں سے لے کر جاتی ہے. اوئے, یہ 1.5 فٹی کس کو بولا؟ ابراہیم جو بظاہر تو سجل میں مگن تھا مگر اپنی بیوی کی توہین پر فوراً متوجہ ہوا تھا. وہی صفا کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی. اب تم اس کو روک کر دکھاؤ. صفا نے دانت کچکچائے. حسن نے آنکھیں سکیڑ کر صفا کو گھورا. ایبو. صفا نے فوراً ابراہیم کو پکارا. ہاں میری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے. مجھے لگتا ہے اینا کو پاکستان چلنا چاہیے, وہاں سب لوگ ہیں. ماما اس کا اچھے سے دھیان رکھیں گی. کوئی مجھے زن مریدے کے تانے دے رہا تھا. حسن نے صدمے سے ابراہیم کا بدلتا ہوا روپ دیکھا تھا. ہاں تو پاؤں پکڑ کر تو تم ہی بیٹھے تھے. میں تو بس اپنی بیوی کی بات کی تائید کر رہا ہوں, جو کہ صحیح بات ہے. ابراہیم نے کندھے اچکا دیے. حسن اس کو دیکھ کر رہ گیا. اس کا پھر سے صفا پر غصہ آ رہا تھا, جو کہ آنکھیں سکیڑے حسن کو ہی گھور رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا, اینا چلائی تھی. پلیز چپ ہو جاؤ تم لوگ. اینا کا سر درد کرنے لگا تھا. صفا نے ہڑبڑا کر دیکھا. ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. وہ لوگ مسلسل اینا کو پریشان کر رہے تھے. مجھے لگتا ہے اس کو آرام کرنے دینا چاہیے. ایک تو اس کی طبیعت خراب ہے, اوپر سے تم لوگوں نے اپنی چک چک لگائی ہوئی ہے. چلو صفا تم بھی اٹھو. ابراہیم نے ایک بازو پر سجل کو اٹھائے ہی صفا کا بازو پکڑ کر اس کو کھڑا کیا. وہ چاروں نچار اٹھ کھڑی ہوئی. اور تم اگر اس کو مزید تنگ کیا تو یاد رکھنا میرا ہاتھ پہلے سے بھی بھاری ہو چکا ہے. ابراہیم نے حسن کو اچھے خاصے الفاظ میں باور کروا دیا تھا. وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا جس کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا اب اسی کے ہاتھوں مسلسل ذلیل ہو رہا تھا. ابراہیم صفا اور سجل کو لیے وہاں سے جا چکا تھا. دروازہ بند ہوا تو اینا نے آنکھیں موند لی. حسن لب کو تڑتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اس کے سرہانے ہی ٹک گیا. اس نے نرمی سے اینا کا سر اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا. اینا نے مزاحمت نہیں کی تھی. مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حسن کی آواز گیلی تھی. اینا نے پلکیں اٹھائیں تو آج ایک بار پھر سے سیاہی سے تصادم ہوا تھا. وہ نگاہ ہٹانا بھول چکی تھی. حسن کی آنکھوں میں نمی تھی. اینا نے دائیں آنکھ سے ایک آنسو پھسلا تو حسن نے فوراً اس کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن لیا. وہ کبھی بھی اس کے آنسو کو بے بول نہیں ہونے دیتا تھا. اتنی محبت کرتی ہوں, یہ سب کچھ ہی داؤ پر لگا دیا. وہ کھوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا. کوئی شک ہے میری محبت پر؟ اینا بھیگی سی آواز میں بولتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی. حسن نے نم آنکھوں سے ہی نفی میں سر ہلایا. تو پھر آزمایا کیوں؟ اینا نے کھچکیلی کی. آئی ایم سوری, آزمانے کے قابل نہیں ہوں میں تو بس مذاق کر رہا تھا. حسن کی آواز کپ کپ آئی. اینا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا. تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حسن نے آنسو پوچھتے ہوئے اب خفگی سے پوچھا. بتانے والی ہی تھی, تمہیں سرپرائز دینا تھا, مگر تم نے ہی مجھے سرپرائز دے دیا. اینا نے غصے سے اس کی جانب کروٹ لیتے اس کے سینے پر مکہ چڑھا تھا. آئی ایم سوری, مجھے لگتا ہے ہم دونوں بھائیوں کی قسمت ایک جیسی ہے. وہ بھی ساری زندگی اپنی بیوی سے معافی مانگتا رہا ہے اور اب میں بھی مانگتا رہوں گا. حسن بچوں سے انداز میں بولا تو اینا ہنس دی. تو ایسی حرکتیں ہی نہ کیا کرو, بعد میں معافیاں مانگنی پڑے. وہ اب ذرا سی گردن اٹھا کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی. میری توبہ, میرے پورے خاندان کی توبہ جو کبھی اینا منصور حیات سے مذاق بھی کروں. حسن وہیں دراز ہوتا نم آواز میں کہتا ہے. اس کا سر چھوم گیا تھا. کمپیوٹر اسکرین پر بلو کے نام کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا تھا جس کو بلیک سٹون نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا. گیم شروع ہو گیا. آج ٹیسٹ کیسا رہا تمہارا؟ میسج بلو کا تھا. اچھا رہا, تم جانتی ہو کہ میں شارپ مائنڈ ہوں. مرجان گردن اکڑا گیا. جانتی ہوں, مگر مجھ سے زیادہ شارپ نہیں ہو تم. مجھے چیلنج نہ کیا کرو. پھر جب ہارنے لگتی ہو تو رونے لگ جاتی ہو. کون رو رہا ہے؟ لگتا ہے آج پھر سے رونے کا ارادہ ہے. چلو پھر آج ہو جائے 2-2 ہاتھ. مرجان نے میسج باکس بند کیا اور پوری دلجمی سے گیم کھیلنے لگا. وہ آج بلو کو مات دینے پر تلا ہوا تھا اور گیم میں پوری طرح مگن ہو چکا تھا. جبکہ یاقوت بیڈ پر بیٹھا دینا کو ہوم ورک کروا رہا تھا. پی سی اسکرین پر میل باکس کھلا تو کسی کا میسج آیا ہوا تھا. لگتا ہے آج کل کافی مصروف ہو گئے ہو. مرجان ٹھٹکا. اس نے گیم ونڈو کو منیمائز کیا اور میل باکس اوپن کیا. کچھ دیر وہ اسکرین کو دیکھتا رہا. ہاں وہ, اور اب اس میں ساری زندگی مصروف رہنے والا ہوں, اس لیے آئندہ مجھے میسج نہ کرنا. مرجان نے اس کو میسج بھیجتے ہی اس آئی ڈی کو بلاک کر دیا.
اس بلاک لسٹ میں سے ایک اور آئی ڈی کا اضافہ ہو چکا تھا. پہلے 50 تھی، اب 51 ہو گئی تھی. ہار گئے نا؟ گیم باکس میں میسج آیا تو مرجان نے میل باکس کلوز کیا اور گیم ونڈو کو منیمائز کیا. بلو گیم جیت چکی تھی. مرجان نے گردن ایک جانب گرائی. اب نہیں جیتنے دوں گا کہتے اس نے نیو گیم شروع کر دی. وہ اب اپنے شر سے خود لڑ رہا تھا. منفی انرجی سے لڑ کر خود کو مثبت انرجی میں فراہم کر رہا تھا. وہ ہر شخص سے فاصلہ اختیار کر لیا کرتا تھا جو اس سے کوئی منفی بات کرتا تھا. ابراہیم نے دوبارہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر وہ اس کو صحیح اور غلط میں فرق بتانا نہیں بھولتا تھا. وہ اپنے بیٹے کی مثبت ذہن سازی کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کی زندگی میں سے نہ تو منفی لوگوں کو نکال سکتا تھا اور نہ ہی اس کو ساری زندگی اپنے پروں میں چھپا کر رکھ سکتا تھا. تو پھر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ اس کی ذہن سازی کر سکتا تھا. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. ابراہیم نے اس کی ہر منفی بات کو اس کے ذہن سے زائل کر دیا. وہ اپنے بیٹے کے ذہن کو شفاف بنانے میں کامیاب ہو رہا تھا. مرجان کی معصومیت لوٹ رہی تھی. وہ ایک نارمل انسان بن رہا تھا، ایک نارمل سا 9 سالہ بچہ. نہ جانے کتنے ہی مرجان ہیں جو ان زاغوتی قوتوں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں. کوئی مرجان 9 سال کا ہے تو کوئی 19 سال کا ہے. فرق ہے ذہن سازی کا. وہ لوگ اگر کسی مرجان کی منفی ذہن سازی کریں تو ہر ابراہیم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مرجان کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس کی مثبت ذہن سازی کرے تاکہ کوئی بھی طاغوتی طاقت کسی بھی مرجان سے اس کی معصومیت نہ چھین سکے. اس نے یہ آئی ڈی بھی بلاک کر دی. اس کنٹرول روم میں بیٹھے شخص کے ماتھے پر بل پڑے تھے. کوئی بات نہیں، تم نیا اکاؤنٹ بنا لینا. اس کے کان میں لگے ایئر پیس سے آواز آ رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نیا آبجیکٹ تلاش کرنا چاہیے. اس کا باپ اس کو کنٹرول کر رہا ہے. کنٹرول روم والا آدمی ہار مان رہا تھا. وہ اس دنیا کے چند ذہین ترین بچوں میں سے ایک ہے. اگر تم ایک نایاب ہیرا گنوا کر کسی کوئلے کو تراش کر ہیرا بنانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی. فون کے پار سے آتی آواز نے کنٹرول روم والے آدمی کو سوچ میں ڈال دیا تھا. ایسے تمہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے تم کتنے کمینے ہو. کنٹرول روم والا آدمی ہنس دیا. مجھے بھی حیرت ہوتی ہے، مگر پاور حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی درخت کو ہی کاٹا جائے. اس کی جڑوں میں ایک ایسا پودا لگا دو جس کے زہر سے وہ تنا سوکھ جائے اور اس درخت کے ساتھ ساتھ وہ پودا باغ ہی تباہ ہو جائے. وہ پورا باغ ہی تباہ ہو جائے. وہ کہکا لگا کر ہنس دیا. ابراہیم کو لگتا ہے کہ وہ بہت صحیح ہے اور حسن کو لگتا ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. مگر احمر ان سب سے بڑی چیز ہے جو کنارے کنارے چلتا ہے، دوسروں کی کمزوریوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور ایک تیر سے 2 شکار کرتا ہے. وف کی بار پراسرار آواز میں بولا تھا، جب تک تمہارے جیسے کمینے دوست موجود ہیں انسانوں کو دشمنوں کی ضرورت نہیں. کنٹرول روم والے آدمی نے ہنستے ہوئے اپنے کان میں لگا وہ آلہ پھینکا تھا. چلیے یہ بہت 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 خوبصورت ناول یہاں پر اینڈ ہوتا ہے. یہ لاسٹ ایپیسوڈ تھی. مجھے خود بہت مزہ آیا تھا اس ناول کو ریڈ کرنے میں. امید ہے آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. تو جناب اس کے بعد جو ناول سجیسٹ کرنے لگی ہوں ماہ ملکہ، اس کے علاوہ جو نیو ناول سٹارٹ کروں گی وحشت، وہ تھوڑا سا ہارر ہے. امید ہے وہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا. جگہ جگہ پہ سسپینس ہے، بس اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ چل رہی ہے تو انشاءاللہ وہ جلدی آپ لوگوں کے لیے حاضر ہو جائے گا. وحشت لازمی آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ ماہ ملکہ کو لازمی ریڈ کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو مزہ آئے. تو چلیں جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے اچھے ناول سجیسٹ کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ لوگ سجیسٹ کریں گے تو پھر میں رائٹر سے پرمیشن لے کر آپ لوگوں کے لیے وہ لے آؤں گی، ٹھیک ہے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.